الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب المهين. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي هو رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عام طور پر آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ آج ہم سید الاولیاء کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کریں گے، لیکن ایسا خیال نہیں ہے. جن حضرات کو حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، سوانح، تعلیم، تربیت، ترتیب، ان کے علوم و معارف اور ان کی زندگی اور ان کے احوال درکار ہیں، وہ ہماری ایک خصوصیہ کتابچہ جو نکلا ہے گزشتہ سال، آپ اس کا ضرور تفصیلی مطالعہ فرما لیں. حالات اور تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. انشاءاللہ بڑی حد تک اور تشفی بخش حد تک آپ کو اس میں مواد مل جائے گا. کتاب غالباً باہر موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بیانات پر مشتمل کچھ کیسٹس بھی ہمارے موجود ہیں. جو حضرات اس باب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے. البتہ اس مناسبت سے کہ سید الاولیاء سے متعلقہ مضامین ہیں، خیال یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ جمعہ میں ہم جس مضمون کو کچھ مرتب پیرائے میں کسی درجے میں کچھ شرح و بسط کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئی ہے، اسی کو آج ہم کچھ اور کھول کر اور واضح کر کے بیان کریں. آپ اولیاء کرام کی زندگیوں میں یا ان کی کتابوں میں 3 لفظ خاص طور پر سنیں گے. ایک لفظ سنتے ہیں رؤیا صالحہ کا. رؤیا کے معنی خواب کے آتے ہیں، صالح معنی نیک کے آتے ہیں، اچھے کے آتے ہیں. رؤیا صالحہ کے معنی ہوتے ہیں اچھا خواب. ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے اولیاء کی زندگیوں میں.
نیک لوگوں کی زندگیوں میں، چاہے وہ صالحین کے درجے کے ہوں یا شہیدوں کے درجے کے ہوں یا صدیقین کے درجے کے ہوں یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات خصوصی صفات کا معاملہ ہو، ان حضرات کی زندگیوں میں بھی ان الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات ہیں۔ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کشف کا، جس کے معنی آتے ہیں کھلنے کے۔ جو چیز موجود نہیں ہے اس کا نظر آنا، یہ کشف جو کئی قسموں پر منقسم ہوتا ہے، اللہ من جانب اللہ عارضی طور پر کچھ ایسے حالات رہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور حکمت سے کوئی چیز کھل جاتی ہے، اس میں وقت اور زمانے کا اور مکان کا حجاب نہیں رہتا۔ ایک تیسرا لفظ آپ استعمال کریں گے، سنتے رہیں گے، وہ ہے کرامت کا، جس کا ایک اہم حصہ گزشتہ جمعے میں آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں روایات کے حدود، فتاوا کے حدود میں، روایات کی روشنی میں، آقا کے ارشادات کی روشنی میں، صحابہ کی زندگیوں سے یہ استشارہ اور استنارہ لے کر آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ چند اہم باتیں ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے لہم البشر، اولیاء کے بارے میں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کی زندگانی میں۔ اس آیت کی تفصیل اور تفسیر میں جہاں اور بہت ساری وضاحتیں آپ کو دیگر اہل قلم سے مل جائیں گی، وہاں ایک سادہ واضح تعبیر اور تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مبشرات ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل مبشرات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الصالحہ فی المنام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ظاہر کیے جانے سے پیشتر جس چیز کو بدایتی احوال میں لیا گیا، ابتدائی حالات میں سیرت نبویہ کے، اس میں رؤیا صالحہ ہی کی بات مذکور ہے۔ میں آپ کو جو کچھ باتیں بتا رہا ہوں یہ چند اہم کتابوں کا اس میں حوالہ ہے، بار بار حوالہ نہیں دوں گا۔ ایک کتاب ہے بخاری، دوسری کتاب ہے مسلم، تیسری کتاب ہے ترمذی، چوتھی کتاب ہے التکشف۔ اس طریقے سے کچھ اور ذیلی حوالے تو بہت سارے ہیں، لیکن اہم جو میں روایتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل مبشرات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا ہیں، خوشخبریاں کیا ہیں، بشارتیں کیا ہیں، جس کو آپ عموماً عرف میں بشارہ 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 بولتے ہیں نا، وہ اسی کا ایک جز ہے۔ قال الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ حدیثوں میں آیا ہے اول ما بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلی چیز جس کے ذریعے سے آغاز ہوا من الوحی، وحی کے ابتدائیات میں، اور آغاز وحی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وہی چیز تھی الرؤیا الصالحہ، اچھے اور سچے خواب پڑھتے تھے۔ خواب کا جب لفظ آتا ہے تو عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں، اور آپ جاننا چاہیے کہ یہ جو خواب ہوتا ہے نا، اس کی 3 قسمیں خاص ہیں۔ ذہن میں اچھا رکھ لیجیے تاکہ ہمیشہ کے واسطے ایک بات رہے، تاکہ زیادہ الجھن میں بھی نہ پڑے۔
آج کل یہ بلا اور وبا بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جہاں کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا اب ان سمجھ لیا کہ میں بہت بڑے مرتبے کا ہو گیا، اور جہاں کسی نے کوئی برا خواب دیکھا اب وہ سمجھ لیا کہ صاحب ہو گیا میں تو صاحب آفتوں میں گرفتار۔ بعض ایسے سوچتے ہیں، بعض ایسا سوچتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی اچھا خواب دکھا الحمدللہ، اور اگر کوئی برا خواب دکھا، ترمذی شریف کے الفاظ وغیرہ اوقات کی کمی کی وجہ سے میں الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی برا خواب پڑ گیا، یہ جس پہلو پر وہ لیٹا ہوا ہے بیداری ہو گئی، گھبرایا اٹھا، تو وہ جی تعوذ پڑھ لے، لاحول پڑھ لے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تھتکار دے، پھر اپنا کروٹ بدل کے سو جائے۔ اتنا سا آسان علاج جو حدیثوں میں آیا ہے، ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو مردوں میں تو ہے ہی بیماری، عورتوں میں اور زیادہ۔ کیا کرنا، خواب پڑا ہے اب کس سے پوچھنا؟ اب خواب کی تعبیر پوچھنے کے واسطے 60 روپے کا آٹو خراب ہو رہا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے بھائی، خواب بہرحال خواب ہے، وہ کوئی حجت شرعی تھوڑا ہی ہے۔ خواب خواب ہوتا ہے، حجت شرعی تھوڑی ہے۔ نہیں صاحب خواب میں ایسا دے گا، ایک صاحب آ کہنے گا میں نے ایسا دے گا، ایک صاحب کہنے گا میں نے ایسا دے گا۔ میں لگا کیا کروں، سرے سر مار لوں، میرے کو خواب میں 1 لاکھ روپے ملے رات میں، کیا کر دیں؟ وہ بھی کوئی اعتبار ہے اس خواب کا ہمارے؟ جی ہاں، اگر واقعی دیکھنے کے بعد ہمارے واقعہ میں 1 لاکھ روپے موجود ہوتے تو آپ کہتے کہ ہاں صاحب اس کو بولتے ہیں خواب، ہم لوگوں کا بھی کوئی خواب ہے؟ تو نہ کبھی اچھا اگر خواب پڑ گیا تو اترانے کا ہے، نہ کوئی برا خواب پڑ گیا تو گھبرانے کا ہے۔ برا خواب پڑ گیا، استغفار پڑھا، لاحول پڑھا، کروٹ بدلی، مصنون دعا پڑھی، آرام کرنے لگے۔ اچھا خواب پڑا، اللہ کا شکر ادا کر لیا، تعبیر واضح ہو جاتی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جی مجھے مارا رؤیا، کسی رؤیا کو آپ نے نہیں دیکھا اللہ صارت مثل فلق الصبح ہے، لیکن جس طریقے سے ایک دن روشن ہو جاتا ہے، جیسے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور دن کا نور نمایاں ہو جاتا ہے، ایسے آقا کے خواب جو ہوا کرتے تھے وہ بالکل واضح اور بالکل روشن ہو جایا کرتے تھے، مثل فلق الصبح، جیسے صبح کا تڑکا آ جاتا ہے۔ امام المعبرین حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین فی الحدیث کے حوالے سے تو جو اہم کتابیں ہیں اس میں خلاصے کے طور پر حدیثوں کے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں خواب کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے حدیث النفس، یعنی کچھ خیالات ہوتے ہیں آدمی کے، ذہنی اوپج، خیالات کی اٹھا پٹک، ذہن پر ایک بوجھ، یہ تصور وہ تصور، ایک تصوراتی دنیا، خیالات۔ اور ایک ہے تخویف الشیاطین، یہ پہلا زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں میں، دوسرا اس سے زیادہ ہوتا ہے تخویف الشیاطین۔ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن لوگوں کا توکل علی اللہ کمزور ہوتا ہے، ان کے پاس آ کے ڈرا دیتا، یہ قتل کرا دیتا، چوری کرا دیتا، مال لٹوا دیتا، زمین بکوا دیتا، یہ اور آلائشیں دکھوا دیتا، گندگیاں دکھا دیتا، ناک سانپ بتا دیتا، سفید کالا بتا دیتا۔ اب نتیجہ ارے باپ رے پتہ نہیں کیا ہے صاحب، یہ دیکھا میں نے، وہ دیکھا میں نے، وہ دیکھا۔ اس کو حدیثوں میں کہا گیا ہے تخویف الشیاطین، سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ گھبرا اور زیادہ متفکر کرنے، غمزدہ کر دینے، پریشان کرنے کے لیے یہ شیطانی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ اپنا لاحول پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے رہو، آرام کرو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری وہ بات ہے جس کو حدیثوں میں کہا گیا ہے بشارۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری۔ اب خواب کی مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے مضمون کا اہم حصہ دوسرا اور پیش کرنا ہے۔ تو ایک ہے رؤیا صالحہ، اچھے خواب، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، حالت محمود ہے، اگر کسی کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا رہے۔
مگر اگر کسی کو اچھے خواب پڑتے کہ بند ہو گئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کی ترقی رک گئی، اور اگر کسی کو اچھے خواب پڑھتے ہی نہیں تو وہ سمجھتا ہے صاحب میری ترقی شاید شروع ہی نہیں ہوئی ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے علم کا بڑا عجیب حال ہو گیا ہے، بہت زیادہ اضمحلال ہے طبیعتوں کے اعتبار سے، اور بہت زیادہ ہم لوگ بودے ہو گئے ہیں فکر کے اعتبار سے۔ اسی لیے میرے دوستو، علم الحقائق، علم حقیقت، قرآن و سنت کی روشنی میں حدود کے اندر ان تمام تفصیلات کو جان لینا چاہیے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اور آپ علم صحیح، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم تفقہ، علم الاحسان، علم الکمالات، علم الاحسان، علم التصوف، علم روحانیت کا جو علم ہوتا ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں ذوقی طور پر وہ چیز حاصل کر سکیں، ذوق بنے آدمی کا تو کام دیتی ہے چیز۔ تو ایک لفظ ہے رؤیا صالحہ کا، دوسرا لفظ ہے کشف کا۔ کشف کا، کشف کے معنی آتے ہیں کھلنے کے۔ یہ جو کشف ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھوٹا کشف اور ایک ہوتا ہے بڑا کشف، ایک کشف اصغر اور ایک ہوتا ہے کشف اکبر۔ اس کو اہل اللہ کی اصطلاح میں یوں بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کشف کونی اور ایک ہوتا ہے کشف الہی۔ ذہن میں رہ گیا، بہت سارے صاحب ذوق ساتھی رہتے ہیں، ذہن میں رہ جائے گا، چلیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ کشف کی اقسام ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، چیزیں کھلتی ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتی، اس وقت نظر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ راوی ہے حضرت، تخریج کی ہے غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، راوی ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ انہی کا واقعہ ہے۔ کیا کہتے ہیں، انی لا اجید ریحھا من دون احد، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں احد کے پیچھے۔ آپ کسی بھی حدیث کی کتابیں پڑھ لیں جہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کے واقعات ہیں، وہاں آپ کو یہ جملہ ضرور مل جائے گا، کیا انی لاجد ریحھا من دون احد، احد کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو کشف کہتے ہیں، وہی ہے کشف، سمجھ رہے بھائی۔ اور ایک اور واضح حدیث سنو، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رأیت، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت علی یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی شمالہ، میں نے دیکھا آقا کے داہنی طرف اور آقا کے بائیں طرف، آپ کی سیدھی جانب اور آپ کی بائیں جانب دیکھا۔ کب؟ یوم احد، احد کے دن، غزوہ احد کے دن۔ کیا دیکھا؟ رجلین، دو آدمیوں کو دیکھا، دو آدمیوں کو دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ علیہما ثیاب بیض، ان دونوں کے اوپر سفید اجلے صاف شفاف کپڑے تھے۔ اور کیسا دیکھا؟ یقاتلان اشد القتال، یقاتلان اشد القتال، وہ لڑ رہے تھے، جم کر لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو تہہ تہہ کر رہے تھے۔ یقاتلان اشد القتال، لڑ رہے تھے، قتال کر رہے تھے، دشمنوں کو تہہ تہہ کر رہے تھے۔ مفسرین اور شارحین اور اسی کے بعد والا جو جملہ لکھا ہے وہ یہ، یعنی جبرائیل و میکائیل علیہم السلام، اس کو کہتے ہیں کشف۔
حالانکہ فرشتہ دکھنے عام طور پر تو دکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھے کون دیکھے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں اصحاب علم متوجہ ہو جانا۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت سعد نے دیکھا، کیا صرف انہوں نے دیکھا یا کئی لوگوں نے کئی جگہ دیکھا؟ سمجھ رہے بھائی؟ اگر کئی لوگوں نے کئی جگہ دیکھا تو اس کو کہتے ہیں تمثل کی صورت، اور اگر ایک ہی صحابی نے دیکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں کشف ملک کی صورت۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، زیادہ نزاکتوں میں نہ جائیے، تصرف کا بھی جی اس میں کشف کا اثبات ہے، چاہے تمثل کی شکل میں چاہے کشف ملک کی شکل میں، مگر کشف کا اثبات موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنی لا علمی سے، جہالتوں سے، نادانیوں سے، یا اپنی ذہنی شرارتوں سے یا جہالت کی بغاوتوں سے اگر آدمی کسی چیز کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، بھائی وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہاں بنا لینا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیکن میرے دوست یہ جو کشف ہے، ایک ہوتا ہے چھوٹا کشف، ایک بڑا کشف، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کشف ہوتا کیوں ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ کشف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے متعلقہ آدمی کا مرتبہ انسانوں کے نزدیک واضح ہو اور یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا برگزیدہ اور منتخب بندہ ہے اور یہ اللہ کے مقبولین میں سے ہے، یہ منشا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اگر کشف نہیں ہوا، بے شمار صحابہ ایسے تھے کہ جن کو زندگی میں ایک بھی کشف نہیں ہوا، اور بے شمار اولیاء وہ ہیں دنیا میں، وہ تھے کہ جو دنیا سے گزر گئے اور ان کی پوری زندگیاں گزر گئے، لیکن ان کو کبھی بھی نہ ان سے کسی کرامت کا صدور ہوا، نہ ان سے کبھی ان کے اوپر کوئی کشفی حالت طاری ہوئی۔ تو کیا اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ولی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قاعدے، قانون، ضابطے کی بات یہ ہے کہ کشف حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، اور پھر خاص بات یہ جاننا چاہیے کہ کشف ان کا اختیاری نہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ اب یہ اہل بدعت و ضلال کیا کرتے ہیں، اس طرح کے حالات اور مسائل کو سامنے لا کر اختیارات کا سرا لے جا کر ملا دیتے ہیں، نتیجے وہاں سے بگڑتے ہیں اور راستہ اہل سنت سے ہٹ کر اہل بدعت کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ بعض رخ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان کا کوئی اختیاری مضمون ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اب یہ اہل بدعت و ضلال کیا کرتے ہیں، اس طرح کے حالات اور مسائل کو سامنے لا کر اختیارات کا سرا لے جا کر ملا دیتے ہیں، نتیجے وہاں سے بگڑتے ہیں اور راستہ اہل سنت سے ہٹ کر اہل بدعت کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ بعض رخ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان کا کوئی اختیاری مضمون ہوا کرتا ہے۔ ارے وہ کشف تو انبیاء کا بھی اختیاری نہیں تھا، سمجھو بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ، مثال دے دوں آپ کو 2-3 منٹ میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات سارے لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے فرزند دل بند ہیں۔ جب وہ گم ہو گئے اور کھو گئے تو آپ روتے رہے، فکر مند ہو گئے، جستجو میں لگ گئے، روتے رہے۔ کتنا روتے رہے؟ اتنا روتے رہے کہ آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اگر کشف اختیاری ہوتا تو معلوم نہیں کر لیتے تو یوسف کیا کر رہا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہوئی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مہینوں جی اور معلوم نہیں کتنا عرصہ بیتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور آپ نابینا ہو گئے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے
کہ دن ہفتے مہینے برسوں سرور خرچ ہو رہے ہیں اور جستجو کے اندر جی بے چینی ہو رہی ہے، اضطراب ہے، بے کلی ہے، اور بیٹے کو ڈھونڈنا ڈھانڈنا ہے، دعائیں ہیں، راتوں کا جاگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اور جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ کشفی حالت ان کے اوپر واضح کر دی جائے تو میلوں پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انی لاجد الریح یوسف، میں حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ واضح کر دینا چاہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اور نہیں واضح کرنا چاہیں تو وہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ مسئلہ کلی اختیار کلی کے طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قدرت مطلقہ کے طور پر مسئلہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فاعلیت مطلقہ کی نسبتیں صرف اللہ ہی سے منسوب کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ حضرات سب جانتے ہیں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ واقع عفق کے بارے میں جس وقت ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، تہمت لگی تھی، سب جانتے ہیں۔ لیکن میرے دوست اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، بے کلی ہے، اضطراب ہے، سہمے ہوئے ہیں اور فکر مند ہے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ اور استغفار کر لینا، اور تنہا ہے، بشاشت سے نہیں رہے، ایک دن دو دن نہیں، ایک مہینہ ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ جل جلالہ نے 20 آیتیں بی بی عائشہ کی شان میں اتاری۔ اس کے بعد آقا منشرح الصدر ہوئے اور انبساط اور نشان کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی معذرت کر لے، حضرت سے معذرت کر لے، مجھے معاف کر دے جی، توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں جی۔ تو کیا کہا انہوں نے لاڑ میں؟ جی اللہ سے معافی مانگوں گی، اللہ سے معافی مانگوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے اظہار معذرت کے اس لفظ کو استعمال کرنے کے بجائے حضرت حق کی طرف حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں اپنا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ لاڑوں میں آئی۔ میرے دوست جب علم نہیں ہوا تو وہ یہ صورتحال ہوتی ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی جب ہوتا یہ ہے تو یہ جو کشف ہوتا ہے، یہ جو کشف ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے اصغر، ایک ہوتا ہے اکبر۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کھل جانا یہ کشف اصغر ہے۔ کشف اکبر کیا ہے؟ کشف چاہے آپ 1 رہے، 1000 رہے، 1 لاکھ رہے، مگر ہوگا وہ دریا کے مقابلے پر ایک پانی کا خطرہ ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ 1 کشف نہیں، آپ 1000 کشف نہیں، 1 لاکھ کشف شمار کرا لیں، یہ سارے اولیاء کے کروڑوں کشف بھی اگر شمار کریں گے تو وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں، وہ بحر ناپائیدار کنار کے مقابلے میں ایک پانی کا خطرہ ہی ہوں گے میرے دوستو، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم مبارک کیسا عجیب ہے، پورے عالم پر محیط ہے۔ ان کی ذات مطلق ان اللہ بکل شیء محیط ہے، ان اللہ بکل شیء علیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال ہے۔ اس لیے میرے دوستو جی کشف ہوتا ہے، لیکن کشف اولیاء کے لیے لازم نہیں، بیشتر ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت محنت کرو، آپ کے ساتھ بھی چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، ذکر کی کثرت کرنا شروع کرے تو چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں، سمجھ رہے نا؟ آپ ایک 20 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے محسوس ہونے لگیں گی، ایسی کیسا، ارے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کشف تو ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ جیسے حضرت مفسر ابن کثیر جی عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، سورہ بقرہ کی وضاحتوں میں ابتدائی فضائل کے باب میں لکھا ہے، راوی حضرت اسید جی روایت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے یہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ اپنے بچے کو بازو سلا کر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، قریب میں ان کا جانور بندھا ہوا تھا، غالباً گھوڑا تھا، جانور بندھا ہوا تھا۔
آپ نے پڑھنا شروع کیا تو وہ بدکنا شروع کیا، وہ جانور بدکنا شروع کیا، آپ رکے تو وہ بھی تھم گیا، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر بدکنا شروع کیا، پھر چوکنا ہونے لگا، آپ نے پھر وہ توجہ کی، پھر اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے تو پھر ٹھہر گیا، پھر آپ نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح یہ بدکتا رہے، کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ نے بند کیا اور بچے کو یہاں سے وہاں سے ہٹا لیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ آخر یہ بے دکڑا کیوں ہے، کچھ دیکھا، آپ نے دیکھنا چاہا کہ آس پاس میں یا اوپر کوئی چیز موجود ہو۔ تلاوت کر رہے تھے تو آپ محسوس سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ بادل کے طریقے سے ایک ٹکڑا چھایا ہوا ہے اوپر، جیسے آسمانی کی سمت میں بادل کی طرح، جی ان کے سروں کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر، ان کے مکان کے اوپر ہی حصے میں بادل کی طریقے سے ٹکڑا ہے، اس میں روشنی موجود ہے، روشنی علیحدہ علیحدہ ہے، جس طریقے سے قندیلیں روشن ہوا کرتی ہیں۔ جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ روشنیاں قریب ہوتی ہیں، جب یہ پڑھنا بند کرتے ہیں تو وہ روشنیاں دور ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ نے بند کر دیا تو وہ روشنیاں غائب ہو گئی۔ صبح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اب آپ فرماتے جا رہے ہیں سرکار میں نے رات ایسا ہوا ایسا ہوا، اچھا بولو اور بولو اور بولو اور بولو، یہ تفصیل سنتے رہے سرکار۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے جانتے ہو وہ کون؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے نظر آئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو بسا اوقات علم ہو، ایک چیز نظر آتی ہے لیکن وہ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہوتا۔ کچھ انوار ہوتے ہیں، آدمی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے ذاکرین، جیسے جیسے شاغلین، جیسے جیسے واصلین، جیسے جیسے تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں، حسب مراتب کچھ حالات پیش آتے ہیں اور آدمی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ ان تمام کی تفصیلات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس وقت میں، لیکن میرے دوستو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ آخرت میں سائبان کے طریقے سے ہوگا، سایہ کرے گا، بادل کے ٹکڑوں کے طریقے سے آئے گا، حسین و جمیل حسن کے روپ میں، حسین و جمال حسن و جمال کے ایک روپ میں آئے گا، اور وہ آپ کا معاون اور ہمدرد و غمگسار بنے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں فرمائی اور تلقین کی ہے کہ سورہ بقرہ سیکھو اور سکھاؤ۔ تو میرے دوست یہ چیز کشف سے متعلق ہے۔ اب آپ سے 5 منٹ میں جو اہم بات کرنے کی ہے اس کا تعلق ہے کرامت سے۔ یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ نبی کے کامل اتباع کرنے والے صالح، شہید یا صدیق انسان سے، اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے۔ متبع کامل ہونا، نبی کا اتباع ہونا، پیروی ہونا، کمال کے ساتھ ہونا، خوبی کے ساتھ ہونا، اچھائیوں کے ساتھ ہونا، بتمام و کمال ہونا، دوسرے معنوں میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز اسباب طبعیہ اور خفیہ سے ظاہر نہیں ہونا اور عادت کے موافق نہیں رہنا بلکہ عادت کے خلاف رہنا، اس کو بولتے ہیں خرق عادت۔ عادت کے خلاف ایک چیز ظاہر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ کرامت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کرامت حسی اور ایک ہوتی ہے کرامت معنوی۔ کرامت حسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیب چیز حاضر ہو گئی، حاضر چیز غائب ہو گئی، یا کہ کسی آدمی نے کسی صورتحال کی کچھ اطلاع دے دی، یا کوئی ہوا پر چلا یا کوئی پانی پر چلا یا کوئی ہوا پر اڑا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرامت حسی کہتے ہیں۔ لیکن کرامت کی ایک اہم قسم جو عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ ہے کرامت معنویہ۔ کرامت معنوی میں بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس دل کا، قلب مومن کا دل غل یعنی کھیٹ اور کھوٹ سے پاک رہنا، اس کو بھی کرامتوں میں بتایا گیا ہے۔ دل کا غل سے صاف ہونا، ہمارے بھائی
لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس دل کا غل سے صاف ہونا. اور ایک جملہ سنیے، سینے کا کینے سے صاف ہونا بھی کرامت ہے. کرامات کا ایک حصہ ہے، کرامات کا ایک جزوی اعتبار ہے. اگر کوئی شریعت کی پابندی کر رہا ہے تو وہ شخص بھی صاحب کرامت ہے. جی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسے درجے کے اولیاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ الاستقامہ علی الشریعہ فوق الکرامہ، شریعت کے اوپر ثابت قدمی سے جمے رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، برابر نہیں ہے. الاستقامت علی الشریعۃ فوق الکرامہ، شریعت کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہنا یہ کرامت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. ایک آدمی کا اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرنا جس کو احادیث میں مکارم الاخلاق کہا گیا ہے. انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ مکارم اخلاق سے انسان کے سینے کا اور اندرون کا پر ہونا یہ بھی کرامتوں میں شمار کیا گیا ہے. اور ایک خاص بات بھی سن لو کہ کرامتوں کا شمار جو ہے نا دعا کی قبولیت بھی ہے. اگر کسی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ بھی کرامت ہی کا ایک جز ہے. کوئی مستجاب الدعوات ہے تو وہ کرامت ہی کا ایک حصہ ہے. یہ سب کرامتیں ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں بلا تکلف پابندی سے بلا تکلف ادا کرتے رہنا یہ بھی کرامتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. دوسرے معنوں میں جو عبادات ہیں اسلام میں وہ عادتیں بن جانا، اور جو عادتیں ہیں وہ عبادتیں بن جانا. عادات عبادات بن جانا اور عبادات عادات بن جانا اس کو بھی کرامت کہا جاتا ہے. ان سب کو کرامات معنویہ کہا گیا ہے. میرے دوستو، ایک اور خاص بات 1-2 منٹ میں عرض کرنے کی ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ کیا ہوتا ہے کسی جوگی سے، کسی سنیاسی سے یا شعبدہباز سے یا کسی تلسماتی سے یا کسی مسمرزم سے یا کسی اور اس طرح کی حرکتوں سے، ہتھ کنڈوں سے یا تعویذوں اور پلیتوں سے یا اس قسم کی شعبدہبازی آدمی جو دکھاتا ہے تو جاہل قسم کے لوگ اس کو کرامت سمجھتے ہیں. اس کا اگر فاسق اور فاجر انسانوں سے اس طرح کی چیزیں صادر ہوں تو اس کو کرامت نہیں کہتے بلکہ اس کو مکر اور استدراج اور اردو میں ڈھیل کہتے ہیں. سنستدرجهم من کید متین فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اس کو مہلت کہتے ہیں، اس کو تمہیل کہتے ہیں، اس کو مکر کہتے ہیں. جی مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سنستدرجهم من کید متین. جی ان کے ساتھ ڈھیل والا معاملہ برتی ہے. پورے اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کو استدراج کہتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کے اپنے عملیات کے زور پر یوں اور توں کر رہا ہے تو آپ ہرگز متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ جائیے کہ اس کا تعلق استدراج سے ہے، اس کا تعلق کرامتوں سے نہیں ہے. کرامات ان سب خرافات سے پاک ہے اور اللہ اپنے خاص اور مکرم اور محترم اور معزز اور مقبول بندوں پر اللہ صادر کرا دیتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ آخری بات عرض کرتے ہوئے دعا کروں گا. حضرت علی بن عثمان علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو منشا یہ ہوتا ہے کہ نبی کا برہان باقی رہے اور اللہ پاک کی نشانی باقی رہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں اور انبیاء کے معجزات کو برقرار رکھنے اور اس کو برہان کے طور پر ثابت و قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک اپنے مقبول اولیاء کے ہاتھوں پر کرامتوں کو صادر فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
اپنی نشانیوں کو رکھنے اور بتانے اور نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت صدق محمدی کو پورا کرنے کے لیے اللہ اپنا خصوصی کرم کر کے اپنے مقبول بندوں سے کرامات کو ظاہر فرماتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو آپ کرامتوں کے شوق میں نہ جائیے. کشف اور کرامات دونوں بھی غیر اللہ ہے, اللہ نہیں ہے. ہمارا جو مقصود حقیقی ہے وہ اللہ ہے. کشف بھی غیر اللہ, کرامت بھی غیر اللہ. بے شمار اولیاء نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں یوں کہا کہ کاش ہم سے کوئی کرامت صادر نہ ہوتی. وجہ میں بتاتا, لیکن اس وقت تنگ ہو گیا. اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہوئے کہ کشف اور کرامت غیر ہے, حاصل نہ ہو تو غم نہ کر. کشف و کرامت غیر ہے, حاصل نہ ہو تو غم نہ کر. دل عشق سے آباد رکھ, اللہ بس باقی حواس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ضروری بات یہ ہے کہ یہ حاجی عبدالغفار صاحب مصلی مسجد کی طبیعت ناساز ہے جی. دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور بھائی خصوصی کتاب اور کیسٹ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق موجود ہے, جاتے ہوئے آج سے لے جانا ہے. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الحمد لله الجليل الأكبر الذي لا راد لما قدر ولا دافع لما أراد من نفع أو ضرر. نحمده حمد من حمد ونشكره شكر من شكر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر وإلى كافة الجن والبشر, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر, وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله, أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله واتباع سنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر الإخوان, عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالتقوى فإن الله يحب المتقين. وعليكم بالصبر فإن الله يحب الصابرين. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الإخوان, قال الله تبارك وتعالى في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وارض اللهم عن ساداتنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أمهما البتول الزهراء سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن أم نبيك المعصومين عند الله والناس بهما الحمام الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعن البقية العشرة المبشرة وصائر الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.